اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البینہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بلکہ یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق میں سے یا بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ پہلی آیت کے لفظ البینات کا اس سورہ کو نام قرار دیا گیا۔ اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ مکی ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن زبیر اور عطا بن یسار کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے۔ ابن عباس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے، دوسرا یہ کہ مدنی ہے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے مکی قرار دیتی ہیں۔ ابو حیان صاحب بحر المحیط اور عبد المنعم ابن الفرس صاحب احکام القرآن اس کے مکی ہونے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب میں اس کو سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا بہت معنی خیز ہے، اور سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی ہے۔ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ وہ کب نازل ہوئی، اور اس سورہ میں بتایا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔
سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتابیں آسمانی کتابوں کو آلودہ کر دیا گیا، اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے ان مختلف واسطوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کے راہ راست کا بیان واضح ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھی بھیجی گئی تھیں، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے، کسی اور کی عبادت و بندگی اور اطاعت و پرستش کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے۔ اس سے بھی یہ نتیجہ خود بخود برآمد ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے مذہبوں میں جن نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا ہے وہ سب جھوٹ اور باطل ہیں، اور اللہ کا یہ رسول جو اب آیا ہے اسی اصل دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہا ہے۔ اور آخر میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کا طریقہ اختیار کر لیں گے اور دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے اصلی متن کی طرف۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ کفر میں مشترک ہونے کے باوجود ان دونوں گروہوں کو یعنی مشرکین اور اہل کتاب الگ الگ سے یاد کیا گیا۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل میں ہی صحیح موجود تھی اور وہ اسے مانتے تھے، اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے فالوور نہیں تھے اور کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے۔ قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا ذکر بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے، مثلا عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، وہ مسیحی کو اللہ خدا کہتے ہیں، وہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں کہیں ان کے لیے مشرک کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، بلکہ ان کا ذکر اہل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی یا یہود اور نصارہ کے الفاظ سے کیا گیا، کیونکہ وہ اصل دین توحید ہی کو مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے، بخلاف اس کے غیر اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کو قرار دیتے اور توحید کے ماننے سے ان کو قطعی انکار تھا۔ یہ فرق ان دونوں گروہوں کے درمیان صرف اصطلاح ہی میں نہیں بلکہ شریعت کے احکام میں بھی ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اگر وہ اللہ کا نام لے کر حلال جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں، اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، جبکہ مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ یہاں کفر اپنے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا جن میں کافرانہ رویے کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ مثلا کوئی اس معنی میں کافر تھا کہ سرے سے اللہ ہی کو نہ مانتا تھا، کوئی اللہ کو مانتا تو تھا مگر اسے واحد معبود نہ مانتا تھا، بلکہ
خدا کی ذات یا خدائی کی صفات و اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا اور اس ہدایت کو قبول کرنے کا قائل نہ تھا جو انبیاء کے ذریعے آئی ہوں۔ کوئی کسی نبی کو مانتا اور کوئی دوسرے نبی کا انکار کرتا۔ کوئی آخرت کا منکر تھا۔ غرض مختلف قسم کے کفر تھے جن میں لوگ مبتلا تھے۔ اور یہ جو فرمایا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کفر میں مبتلا نہ تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والے دو گروہ تھے، ایک اہل کتاب، دوسرے مشرکین۔ یہاں من تعویض کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے ہے، جس طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو، نہ یہ کہ بتوں میں جو گندگی ہے اس سے بچو۔ اس طرح الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کا مطلب بھی یہ ہے کہ کفر کرنے والے جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہیں، نہ یہ کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو لوگ کفر کرنے والے، یعنی ان کے اس حالت کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ دلیل روشن آ کر انہیں کفر کی ہر صورت کا غلط اور خلاف حق ہونا سمجھائے اور راہ راست کو واضح اور مدلل طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دلیل روشن کے آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو ان کا اس حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ البتہ اس کے آنے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہے، ان کی ذمہ داری پھر انہی پر ہے۔ اتمام حجت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے۔ اور سورہ لیل میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اور بعد کی زندگی آپ کا امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا آپ کی تعلیم اور صحبت کے اثر سے ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جانا، آپ کا بالکل معقول عقائد پیش کرنا، نہایت ستھری عبادات، کمال درجے کے پاکیزہ اخلاق اور انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول و احکام کی تعلیم دینا، آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت کا پایا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں کے مقابلے میں انتہائی اولو العزمی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا، یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی علامات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، لغت کے اعتبار سے تو صحیفوں کے معنی ہیں لکھے ہوئے اوراق، لیکن قرآن مجید میں اصطلاحاً یہ لفظ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاک صحیفوں سے مراد ہے ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی طرح کی گمراہی اور ضلالت اور کسی اخلاق کی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ ان الفاظ کی پوری اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب انسان قرآن مجید کے علاوہ دوسرے مذاہب کی الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور ان میں صحیح باتوں کے ساتھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو حق و صداقت اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں اور اخلاقی اعتبار سے بھی گری ہوئی ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد جب آدمی قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پاک اور مطہر کتاب ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ،
یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، ان کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی، بلکہ یہ روش انہوں نے اللہ کی جانب سے رہنمائی آ جانے کے بعد اختیار کی تھی۔ اس لیے اپنی گمراہی کے وہ خود ذمہ دار تھے، کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے ہیں اور ان کی کتابیں بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج کر اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر پھر حجت تمام کر دی، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہیں تو ان کی ذمہ داری انہی پر ہے اور اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں گے۔ یہی بات قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر فرمائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اور 253 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44 تا 50 میں، سورہ یونس آیت نمبر 93 میں، سورہ شورا آیت نمبر 13 اور 15 میں، اور الجاسیہ آیت نمبر 16 اور 18 میں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم، یعنی جس دین کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان کے ہاں نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی، اور ان عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر کے مختلف مذاہب بنا ڈالے۔ صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر صرف اور صرف ایک اللہ کا پرستار اور تابع فرمان بن جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ یہاں کفر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد ان کو نہیں مانا، جس کا وجود خود ایک دلیل روشن ہے، اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کا انجام وہی ہے جو کافروں کا، جو فاسقوں کا انجام ہونا چاہیے۔ یعنی خدا کی مخلوقات میں ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور عقل اور اختیار نہیں رکھتے، اور یہ عقل اور اختیار رکھتے ہوئے بھی حق سے منہ موڑتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، یعنی وہ خدا کی مخلوقات میں سب سے، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل و اشرف ہیں، کیونکہ فرشتے نافرمانی کا اختیار ہی رکھتے، اور یہ اس کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرتے۔ بالفاظ دیگر جو شخص خدا سے بے خوف ہو کر اس کے مقابلے میں جری و بے باکی بن کر نہیں رہا، بلکہ دنیا میں قدم قدم پر اس بات سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو اللہ کے ہاں میری پکڑ کا موجب ہو، اس کے لیے اللہ کے پاس یہ جزا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یعنی اس میں ان کے لیے ہمیشہ قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔